السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج میں جس موضوع کے ساتھ سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے عورتوں کا یا دلہنوں کا شادی پر میک اپ کروانا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ شادی یا کسی بھی خوشی کے موقع پر جو خواتین میک اپ کرواتی ہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ یہ ہماری عملی زندگی کا ایک بڑا اہم جزو ہے۔ زیب و زینت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس نے چونکہ یہ بھی انسان کی جبلت میں رکھا ہے، انسان کو خوبصورت چیز پسند ہوتی ہے، خوبصورت لگنا پسند ہے، اور اپنی زیبائش اور آرائش جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع نہیں فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے بالوں کو کاٹنا، اپنے ناخن کو کاٹنا، اپنے لباس کا خیال رکھنا، ستھرائی کا خیال رکھنا، اور اس طرح حضور علیہ السلام اپنے بالوں کو مہندی لگاتے تھے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی جبلت میں رکھیں گی۔ مرد کی خوبصورتی کا انداز اور ہوتا ہے، اس کے لوازم اور ہیں، اس طرح عورت کی زیب و زینت جو ہے اس کے تقاضے اور لوازمات اور ہیں۔ اسلام بالکل پسند کرتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنے مرد کے لیے خوبصورت بن کر اچھے کپڑے پہن کے رہے، اپنی زیبائش اور آرائش کر کے رکھے۔ تو یہ اس کو اسلام زیبائش اور آرائش کا جو ہے وہ مخالف نہیں ہے، وہ صرف اس زیب و زینت کو برسر عام جو ہے اس کے اظہار کی ممانعت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ آپ اگر گھر میں رہیں تو اپنی زیبائش اور طریقے سے رکھیں، کسی فنکشن میں ہیں تو اس وقت اگر عورتیں ہیں تو اپنی زیبائش ضرور کریں، مردوں کے سامنے آنے سے اپنی زیبائش کے اظہار سے بچیں۔ لہٰذا یہ ان باتوں سے یہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ عورتیں اپنی زیبائش کے لیے، اگر کوئی عورت اس کی اپنی عزیزہ اس کا میک اپ کر دیتی ہے، یا وہ خود کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ صرف عورتیں ہی ہیں اور وہ اپنا ان سے میک اپ کرواتی ہیں، اور اس میں اتر وسع کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ پہ جایا جائے جو عورتیں جو ہے آپ ان کی واقف ہوں، ان سے ان کا تعلق جو ہے وہ ٹھیک ہو، اور ان کے بارے میں ان کی اطلاع ہو کہ وہ جو ان کو میک اپ کرنے والی ہیں وہ بری خصائل کی حامل نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر ایسے انداز سے اگر کوئی عورت اپنا میک اپ کرواتی ہے، اور دوسرا اس میں اسراف اور تبذیر سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ میک اپ اپنے گھر میں بھی کر سکتی ہیں، یا ان گھر میں کوئی خاتون ہے کرنے والی ہے تو اس سے کروا لیتی ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی 2 ازواج مطہرات کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ السلام کی جب آپ کا نکاح ہوا تو ان کا بناؤ سنگار جو ہے یا زیب و زینت جو تھی، جس کو آج کی زبان میں آپ میک اپ کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلہن جو ہے اگر وہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے وقت اس کا بناؤ سنگار کرنا جو ہے شرعاً درست ہے، اور اس میں شرعی تقاضے جو آج کل کے اندازے کے مطابق ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو بیوٹی پارلر پہ بھی اگر کوئی خاتون اپنی جاننے والی خواتین کے پاس میک اپ کراتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، غیر شرعی انداز سے جیسے مساج اور دیگر معاملات ہیں اس سے گریزہ ہونا چاہیے، اور اس میں حد الوسع اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو دوسری روایت ہمیں نظر آتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا نکاح ہوا اور اس نکاح کے بعد رخصتی ہونی تھی تو سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بہت بڑی صحابیہ گزری ہیں اور انصار سے تعلق رکھتی تھیں، تو انہوں نے آپ کی جو زیب و آرائش کی، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اختصار کی بنیاد پہ، ورنہ ہمارے پاس جو قرآن مجید کا اپنا جو رویہ ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پردے کے احکامات کیے ہیں تو وہاں پہ کہا کہ وہ عورتیں اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس کا مطلب کہ زیب و زینت کرنی تو جائز ہے، لیکن اس کا اظہار مردوں میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان کا جو دوسرے لوگوں پہ برا اثر پڑے تو اس لیے اس کو روکا گیا ہے، اور آپس میں عورتیں کر سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اس طرح مرد بھی اپنی جو ضروری ان کی آرائش کے لیے چیزیں ہیں، کپڑے ہیں یا جو بالوں کا کٹوانا ہے، دیگر معاملات ہیں، تو وہ سب جائز ہیں، لیکن شریعت سے متصادم چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ صحیح، امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے تاکہ اور بھی لوگ مستفید ہو سکیں۔
اور اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.